अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वलअशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, शहनशाही, बादशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए ख़ास, जो हम सब के खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, गंज बख्श, रंज बख्श और बिगड़ी बनाने वाले हैं। अनगिनत ला तादाद बेशुमार दरूद व सलाम
امام الہدا، امام الانبیاء، امام المتقین، امام المرسلین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، اس ساری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ احباب، آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک فکری دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فکری دعوت یہ ہے کہ ہماری جد و جہد، ہماری کوشش، ہماری اسٹرگل، ہماری محنت، اس کا محور کیا ہونا چاہیے؟ آخر وہ کون سا پوائنٹ ہے، وہ کون سا مرکز ہے جس کی طرف ہمیں کوشش کر کے بڑھنا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، دوڑنا چاہیے؟ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے اصل کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 3 جہاں بنائے، ایک عالم دنیا جس میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، گپے لڑا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جس میں ابھی ہم ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا۔ ایک ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد قبر والا جہاں۔ جب اس دنیا سے کٹ جائیں گے، اس دنیا سے تعلق منقطع ہو جائے گا، تو جب ہمیں منو من مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے گا، اس جہاں کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں۔ تیسرا جہاں عالم آخرت ہے۔ جب قبر سے اٹھ کے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اپنا انعام لینے کے لیے، اپنا رزلٹ دیکھنے کے لیے وہاں پہ ہم جمع ہوں گے، اپنا نامہ اعمال ہم وہاں پہ حاصل کریں گے۔ اللہ نے 3 جہاں بنائے ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ اور آخرت میں بھی 2 ہی ہیں، 2 ہی گھر ہیں، یا تو بھئی جنت ہے یا جہنم ہے، کوئی تیسری، چوتھی، 5ویں چوائس ہی نہیں ہے، ختم۔ یا تو اس دن جنت میں جائیں گے یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ نے جنت میں چلے جانا ہے، دوسرے نے جہنم میں چلے جانا ہے۔ اور کن کن نے جانا ہے؟ فیصلے ہو چکے ہیں۔ جف القلم بما هو قائم، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ قلم لکھ کے خشک ہو گیا۔ اب چلتے ہیں عالم دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، بلکہ دنیا کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا آخرت جو ہے نا، اصل میں وہ زندگی ہے، لہی الحیوان، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے جب غزوہ احزاب ہوا تھا، جب پورا عالم کفر اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، اور صحابہ کرام نے مشاورت کے ساتھ خندق کھودنا شروع کر دی تھی، خندق کھود رہے تھے، بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر بھوک بھی برداشت کر رہے تھے، پیاس بھی برداشت کر رہے تھے، اور مشقت کر رہے تھے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کپڑا اٹھایا، کہا اے اللہ کے نبی دعا کیجئے ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دیکھو، اور تم نے تو ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے امام کائنات۔ صحابہ کرام نے جب یہ حالت دیکھی ویسے ہی پلٹ گئے۔
ویسے ہی پلٹ گئے، کوئی دوسری بات نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ ان انصار اور مہاجرین کو معاف کر۔ اگر اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کا کوئی مقام ہوتا، اس دنیا کا کوئی مرتبہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی کسی فاسق فاجر کافر کو اس دنیا میں سے ایک بوند قطرہ بھی نہ دیتا۔ یہاں سے سمجھ جاؤ، یہاں سے سمجھ جاؤ، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اب بات چلتی ہے عالم برزخ کی طرف، مختصر گفتگو کرتا ہوں۔ عالم برزخ کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ لوگوں سن لو، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ اب یہ دیکھیں کہ عالم برزخ بھی کوئی ایک جیسا نہیں ہے، وہ بھی دو طرح کا ہے۔ عالم برزخ میں بھی آگ بھی ہوگی، ٹھنڈک بھی ہوگی، وہ جنت بھی بن سکتا ہے، جہنم بھی بن سکتا ہے، وہ جنت بھی بن سکتا ہے، جہنم بھی بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کوئی عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اللہ کے سامنے اس کی رپورٹ پیش ہوتی ہے، پھر اس سے سوال ہوتے ہیں، وہ مخصوص سوال آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اگر وہ سچا ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا رہا ہے، اللہ کو راضی کیا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی حکم فرما دیتے ہیں ان قد صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ۔ اے میرے فرشتو، میرے اس بندے نے سچ بولا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی بھی کھول دو، ایک دروازہ کھول دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اور جو بد ہوتا ہے، جو دین سے دوری اختیار کرتا رہا، جو اپنے رب کا نافرمان رہا، جو اللہ کے دین سے بھاگتا رہا، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، جس نے دین کے قریب آنا گوارا ہی نہ کیا، اور جس نے ساری زندگی حقوق کی حق تلفی کرتا رہا، نہ اس نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، نہ اس نے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے، نہ اس نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے، نہ اس نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے آرڈر ہوتا ہے ان قد کذب عبدی فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ عالم برزخ بھی دو طرح کا ہے۔ اب بات آتی ہے عالم آخرت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اے میرے صحاب، اگر تمہیں علم ہو جائے کل قیامت والے دن کیا کچھ ہونا ہے، اس دن کیا حالات ہوں گے، کیا کیفیات ہوں گی، کیا واقعات ہوں گے، کیسے کیسے معاملات ہوں گے، فرمایا اگر تمہیں علم ہو جائے کہ عالم آخرت میں کیا حال و احوال ہوں گے، لو انکم تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو مجھے علم ہے، جو مجھے پتا ہے کہ اس دن کیا ہونا ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، تم کثرت سے رونا شروع کر دو۔ یہ جو تم مسکراتے ہو نا، یہ جو تم خوشی کی حالت میں مسکراتے ہو، محظوظ ہوتے ہو، انجوائے کرتے ہو، یہ ختم ہو جائے۔ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، کثرت سے رونا شروع کر دو۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ، اور تم یہ آسائشیں، یہ نعمتیں، یہ طرح طرح کے کھانے، یہ ایئر کنڈیشن کمرے، یہ مختلف نعمتوں اور آسائشوں سے بھرے ہوئے تمہارے محلات، فرمایا تم ان کو چھوڑ دو۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ، تم جنگلوں کی طرف نکل پڑو،
تجأرون الی اللہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دو، اللہ کے سامنے آہو زاری کرنا شروع کر دو، رونا شروع کر دو، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اس دن کے حال، اس دن کی کیفیات، اس دن کے معاملات، اللہ ہم ڈرتے ہیں، اللہ ہم پورے نہیں اتر سکتے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا، اللہ ہم سے سوال نہ کرنا۔ فرمایا لو انکم تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں علم ہو جائے جو مجھے علم ہے تو تمہاری یہ کیفیت ہو جائے، تمہاری یہ کیفیت ہو جائے۔ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کیفیت، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن اپنا خون اپنے کام نہیں آئے گا، اس دن اپنا خون کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، خامن بیوی سے، بیوی خامن سے، بھائی بھائی سے دوڑ رہے ہوں گے، دور ہو رہے ہوں گے کہ کہیں ایک نیکی کا مطالبہ ہی نہ کر لے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میری ایک نیکی کم پڑتی ہے، جنت میں چلے جاؤں گا، ایک نیکی دے دے۔ ایک نیکی دینے کے لیے بھی کوئی اس دن تیار نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا لو انکم تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں علم ہو جائے جو مجھے علم ہے تو تمہاری حالت یہ ہو جائے۔ اگرچہ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کافی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ پھر وہی سوال ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن پاک سے جواب آتا ہے، اگرچہ دنیا کا دستور اور ہے، دنیا کا قانون اور ہے، دنیا میں کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے جو ڈگری حاصل کر لیتا ہے، دنیا میں کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے جو اچھا بزنس مین بن جاتا ہے۔ اگرچہ دنیا کے دستور اور قانون اور ہیں، دنیا کا لیول اور دنیا کا جو پیمانہ ہے وہ اور ہے، لیکن رب کا قانون، رب کا پیمانہ، رب کا دستور یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ لوگوں سن لو، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب پھر بات چلتی ہے، پھر بات وہی ہوگی، عالم برزخ میں جو آگ سے بچا لیا گیا، جس کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ عالم آخرت میں جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ کے دستور اور قانون سے اس بات کا علم ہوا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ایک دن اپنی حاجت لے کے، انصار صحابہ اپنی حاجت لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ حاجت یہ تھی، ڈیمانڈ یہ تھی کہ پانی دور ہے، ہم نے اپنے باغات سیراب کرنے ہوتے ہیں، فصلیں سیراب کرنی ہوتی ہیں، تو پانی جو ہے نا دور ہے، دور سے لانا پڑتا ہے۔ آؤ بھئی اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، جا کے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں قریب ہی کوئی چشمہ جاری کر دے۔ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے دیکھے اور چہرے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ آج جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا، جو ڈیمانڈ کرو گے پوری ہوگی، آج مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ پتہ چل جاتا ہے نا ابھی یہ خیریت سے ہی آئے ہیں، کچھ مانگنے ہی آئے ہوں گے، کچھ ڈیمانڈ ہی لے کے آئے ہیں، اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری سنی، سوچنے پہ مجبور ہو گئے، سوچنا شروع کر دیا، بھئی اب مانگے تو کیا مانگے، اب مانگے تو کیا مانگے۔ اچھا سن لو، اب ان صحابہ کرام نے کیا مانگا ہوگا۔ لے کے تو کچھ آئے تھے، ڈیمانڈ تو کچھ اور تھی، مانگنا تو کچھ اور تھا۔ جب اتنی بڑی خوشخبری سنی تو کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔
انہیں پتا تھا گناہ معاف ہو جائیں گے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، گناہوں کی معافی مل جائے گی تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اگر گناہ دامن سے چمٹے رہے تو ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ انہیں علم تھا، انہیں علم تھا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہاں پہ میں ایک فکر اور سوچ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ فکر اور سوچ بیان کروں گا تو موضوع میرا خیال مزید لمبا ہوتا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ہے ہمارے پاس، 20 منٹ میں مکمل ہونا ہے جی، چلیں ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن کیا کام آئیں گے؟ اعمال کام آئیں گے نا، اعمال ہی کام آئیں گے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل کی سواری سست پڑ گئی، کل قیامت والے دن اس کا حسب، اس کا نسب، اس کا مال، اس کی جاہ و جلال کسی کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آنے ہیں جی؟ نیک اعمال کام آنے ہیں، نیک اعمال کام آنے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ان اعمال کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ کس چیز پہ ہے؟ علم پہ، علم نافع پہ، علم دین پہ۔ جب تک دین کا علم نہیں ہوگا تب تک عمل کر لیں گے؟ بتائیں مجھے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اللہ ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو مغضوب علیہم ہے نا، جن پہ غضب ہوا، ان سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اب یہ یہودی مغضوب علیہم کیوں ہوئے؟ ان کے پاس علم تو بہت تھا، عمل نہیں تھا، علم رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اور جو عیسائی تھے یہ گمراہ کیوں ہو گئے؟ اعمال میں سب سے آگے تھے، عمل کرتے تھے، کیسے؟ جیسے دل چاہتا تھا، عمل کرتے تھے جیسے دل چاہتا تھا، جب چاہتا تھا، جس انداز سے چاہتا تھا، اور اتنا کرتے تھے جتنا دل چاہتا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں بھی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، بھی اچھا لگتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ گمراہ ہو گئے، علم نہیں تھا، عمل تھا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ منعم علیہم کا ہی رستہ ہم کیوں مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، بھئی یہ منعم علیہم کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاں جی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ومنعم علیہم 4 ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ایک عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا عمل ہے، اور عمل کی بنیاد علم پر ہے۔ یہی وجہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح البخاری میں ایک سوچ اور فکر بیان کی،
العلم قبل القول والعمل، بات اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ آپ کی بات درست تب ہوگی جب اس کے متعلق آپ کا علم درست ہوگا، آپ کا عمل درست تب ہوگا جب اس کے متعلق آپ کا علم درست ہوگا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وضو ایک عمل ہے۔ جب تک وضو کے متعلق ہمارا علم درست نہیں ہوگا تب تک ہمارا وضو درست نہیں ہوگا، جب تک وضو درست نہیں ہوگا نماز درست نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں، علم نافع از حد بے حد ضروری ہے، علم دین بہت ضروری ہے۔ یہ دین کا علم حاصل کرنا محض طلباء کا کام نہیں، محض علماء کا کام نہیں۔ بھئی سیکھو، آؤ دین سیکھو، جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، اور اعمال درست نہیں ہوں گے تو کامیابی کا تصور ذہن سے نکال دیں، قیامت والے دن جنت حاصل کرنے کا تصور ذہن سے نکال دیں۔ ہماری نمازیں درست تب ہوں گی جب نماز کے متعلق ہمارے پاس صحیح علم ہوگا، ہمارا روزہ درست تب ہوگا جب روزے کے متعلق ہمارے پاس علم صحیح ہوگا۔ حج کرنے جاتے ہیں، بڑی اماؤنٹ لگا کے جاتے ہیں، 8-10 لاکھ کا خرچہ ہے، اور اگر حج کے متعلق صحیح علم ہی نہ ہو تو بتائیں کس کھاتے گئے یہ پیسے، یا کس کھاتے گیا یہ سفر، کس کھاتے گیا یہ محنت کرنا، مشقت کرنا۔ العلم قبل القول والعمل، بات اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے، علم از حد ضروری ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، عمل ہوگا تو کامیابی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ یہیں پہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء۔